السلام علیکم۔ ایک نیا طریقہ علاج میرے ذہن میں آیا ہے، یہ کافی دنوں سے تھا، میں اس پہ سوچ رہا تھا اور بہت غور فکر تدبر وغیرہ سارا کچھ کیا۔ یہ ہوا کہ جب ہم چلتے ہیں ہمارے پاؤں میں کبھی کوئی چیونٹی آ جائے، وہ مکوڑا آ جائے، تو یہ دونوں نا پاؤں میں آنے کے بعد جب ان کا سر سلامت ہو، جسم تو تقریباً کچلا جا چکا ہوتا ہے، تو یہ نا اپنے آپ کو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ چمٹی کے اوپر کبھی پاؤں نہ رکھنا، لیکن کبھی کسی نے رکھا اور آپ جا کے دیکھیں، جب بھی یہ کسی چیز کے نیچے آتی ہیں، زخمی ہوتی ہیں، تو یہ پھڑکتی ہیں، یہ بہت پھڑکتی ہیں، جیسے مچھلی پانی سے باہر نکلے، جیسے کوئی پھڑک رہا ہو، جیسے کوئی تیل کڑھائی میں کسی چیز کو ڈال دیتے ہیں فرائی، تو وہ ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی عاشق یا کوئی اس طرح کا ملازموں کو، یا کبھی تشدد کر رہے ہوں پولیس والے تھانے میں جیسے مار رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کرتی ہیں، یہ بالکل ختم ہوئی ہوتی ہیں ایک دم۔ تھوڑی دیر جب بھی ان کے اوپر پاؤں رکھا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد جیسے یہ پھر ہوش میں آتی ہیں، پھر یہ پھڑکنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھڑکتے ساتھ ہی یہ بہتر ہو جاتی ہیں، بہتر سے بہتر ہو کے اٹھ کے چل پڑتی ہیں، اپنے کام کو چلی جاتی ہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ریسٹ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ مکوڑا ہو، ان کیڑے مکوڑوں کو جب بھی ان کے اوپر کوئی زخم ہو، کچھ ہو، تو یہ اپنے آپ کو، ہسپتال نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ان کا، تو یہ خود طریقہ علاج ہے جو یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دینی شروع ہوتے ہیں، ایسے تڑپتے ہیں بالکل۔ جتنا جلدی یہ تڑپیں گے، جتنا جلدی یہ پھڑکیں گے، جتنا یہ جیسے فرائی میں چیزیں، کڑھائی میں فرائی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح یہ اگر پھڑکیں تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو کے چل پڑتے ہیں، اور جو اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو وہ مر جاتا ہے، پھر پکی بات ہے، کنفرم۔ یہی طریقہ اگر ہم اپنے مریضوں پہ، اپنی بیماریوں پہ اپنے اوپر کریں تو پھر کیا یہ ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو آزمایا ہے پہلے۔ مجھے جب بھی کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے، عموماً میں ورزش کرتا رہتا ہوں، چلتا رہتا ہوں، صبح سیر کرتا ہوں، کام پہ کوشش کرتا ہوں پیدل چلوں، لفٹ نہ لوں، گاڑی استعمال نہ کروں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب بھی 2-4 دن کے لیے کسی وجہ سے بیٹھ جاؤں، کچھ ہو جائے، تو ساؤ درد کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس درد کو وہ بجائے گولی میں کبھی بھی نہیں کھاتا، بہت کوئی ایمرجنسی میں ہو کوئی، تو پھر اور بات ہے، زخموں کا تو علاج کرنا پڑتا ہے، اس طرح کوئی فریکچر ہو جائے، یہ چیزیں ہیں جو پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ نہیں تو باقی چیزیں یہ ہیں کہ دوڑ لگاؤ، سخت قسم کی ورزش کرو اور برداشت کے قابل، اور پھر وہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کبھی بوڑھے نہ ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کو بیماریاں نہ لگیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت ہمیشہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفلوں میں، لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں تمیز کے ساتھ، آپ کا کوئی پرزہ خراب نہ ہو، کوئی ڈھیلا نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی کھانسی نہ ہو، کوئی دانت نہ گرے ہوں، آپ بھینگے بھونگے نہ ہو جائیں، کوئی چیز نہ ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ علاج ہے، آپ ورزش شروع کر دیں، سخت ترین ورزش۔ جو آپ اپنی ورزش بڑھاتے جائیں گے، ایک دم نہیں کرنی، پہلے ضروری ہے کہ اس کے لیے تھوڑا تھوڑا کریں، اور جو جتنی بڑی بیماری بھی ہوگی، جو مرضی وہ بیماری ہو، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا مطلب بالکل ہسپتال جانا پڑتا ہے، نہیں تو ایسے مریض جو خود آرام کے اس میں آ جاتے ہیں، جب فالج والے مریضوں کو دیکھا گیا جن کو فالج تھا، ہل جل نہیں سکتے تھے، جب زلزلے وغیرہ آتے ہیں وہ فالج والے اٹھ کے بھاگ کھڑے ہو گئے۔ جب بھی تشدد آتا ہے، بعض اصلی فقیر غریب ایسے اس پلوں پہ، جگہ جگہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، واقعی وہ معذور ہوتے ہیں، واقعی ان سے نہیں چلا جاتا، لیکن جب وہ پولیس کی گاڑیاں فقیروں کو پکڑنے کی کبھی مہم چلتی ہے، آتی ہے، تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں جنہوں نے مکر کیا ہوا تھا وہ تو بھاگے جا رہے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، لیکن جو ویسے ہی وہ تھا وہ بھی بھاگ پڑتا ہے، اور وہ پولیس کو پکڑا ہی نہیں دیتا، آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ علاج ہے۔ اگر آپ کی صحت خراب ہے، اگر آپ بیمار رہتے ہیں، اگر آپ جلدی بوڑھے ہو رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس زندگی کو خوب ساری عمر کمایا، آپ مزے کرنے کے دینا ہے، تو آپ بیمار پڑ گئے، آپ کو وہ ہو گیا، آپ کو یہ ہو گیا، تو یہ تو اب مزے کے دن تو 60 سال کے اور 50 سال کے بعد ہی آتے ہیں، اصل میں تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، ہر جگہ انسان اٹھتے بیٹھتے تمیز والا ہوتا ہے، لوگ جی کرتے ہیں، بس میں بیٹھتے لوگ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں آپ جا رہے ہوں تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو موقع دیتے ہیں، ایسی اس میں اگر آپ مزے لینے کی بجائے مر جائیں تو یہ تو، اور آپ کو کیڑے مکوڑے کھائیں، سب کو کھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ زندہ رہیں. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے, یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی اور صحت ہے, نمبر 1 ہے. اپنے اوپر سوچیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, دیکھیں آپ کی صحت کیسی جا رہی ہے. اگر آپ کی صحت صحیح ہے تو ہر چیز صحیح ہے, پھر کوئی فکر نہیں ہے. اگر آپ کی صحت صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بہت بڑی کرسی پہ بہت اونچی جگہ بیٹھے ہیں, لیکن اگر آپ نے صحت صحیح نہیں رکھی ہوئی تو بیکار ہے سارا کچھ. کسی ٹائم بھی دھڑم سے وہ اس کو آپ گر جائیں گے, آپ قبر میں وہ دوسرا بندہ اس کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے گا. کرسی تو انسان کی ہے ہی دشمن. تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں تو اٹھ جائیں, کسی بہانے سے بھی اٹھ جائیں. کرسی انسان کی صحت کی دشمن ہے. پلنگ انسان کی صحت کا, چرپائیاں دشمن ہے. ان پہ نہ ہر وقت لیٹے رہا کریں. جب رات ہو بالکل سوئیں, آرام ہو, سکون کی نیند سوئیں. لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے اس سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں. جیسے چڑیوں کا ٹائم ہوتا ہے, کوے سب سے پہلے اٹھتے ہیں, مرغے سب سے پہلے اٹھتے ہیں. مرغوں کا تو خیر وہ عبادت, وہ نماز وغیرہ کے لوگ پڑھتے ہیں ان کی آواز اذانیں سن کے. لیکن ابھی جب کوے اٹھتے ہیں اس ٹائم بھی صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. ذرا سی روشنی ہو تو کوا بولنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے جانور اٹھ پڑتے ہیں, چڑیاں. تو آپ بھی صبح اٹھ جایا کریں. آپ ضروری نہیں ہے, کئی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے, ان فطرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی صبح 10 بجے ہوتی ہے, 11 بجے ہوتی ہے, دوپہر کو ہوتی ہے, ہو سکتا ہے آپ 3 بجے سوتے ہوں, لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے سو رہے ہیں, آپ کو صحیح نیند آ رہی ہے, آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے کہ 11-12 بجے دن کو اٹھنا ہے, تو پھر وہی آپ کی صبح شمار ہوگی. اور اسی ٹائم جو صبح کے کام ہوتے ہیں وہ آپ اپنے صبح والے کام کر لیں. لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ دانت صاف کیے جائیں, ہاتھ منہ دھویا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, اور اس کے بعد پھر اپنی ورزش ضروری ہے. خالی پیٹ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. عام دنوں آپ اس میں جتنی 10-20 لگائیں گے فائدہ ضرور ہوگا اس کا, لیکن جو خالی پیٹ صبح کے ٹائم جو ورزش کا فائدہ ہوتا ہے, جو سانس لینے کا فائدہ ہوتا ہے, اصل میں ہے تو سارا کچھ ہماری سانس ہے, ہم زندہ ہیں, سانس گئی تو ہم گئے. اور سانس بیٹھے رہنے سے خراب ہوتی ہے. سانس کو جاری رکھنا ہوتا ہے. جتنا سانس زیادہ جاری رکھی جائے گی اتنا رگوں میں غالب کا شعر یاد آ رہا ہے, دوڑنے پھرنے کے قائل نہیں ہیں ہم, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے. یہ دوڑتا رہنا چاہیے. خون زندگی ہے, اس کا دوڑنا ہی زندگی ہے. دوران خون یہ ہماری نالیوں میں یہ خوراک لے کے جا رہا ہے اور گندی چیزیں واپس لا رہا ہے, یہ ہماری صفائی کرتے ہیں. ہم جتنا سانس لیں گے, جتنا اس جسم کو رگڑیں گے, اتنا جوان رہیں گے, اتنا صحت مند رہیں گے. ہمارا دماغ بھی اسی طرح, اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے یا کسی اس میں, تو یا پرانی یادیں کریں گے, کچھ فرق نہیں پڑتا. نیا ایجاد کریں, نئے آئیڈیاز لیں, نئے خیال لیں, نئے تصورات لیں, کچھ نیا لکھیں. لکھنے سے دماغ کی توجہ پوری لکھنے کی طرف چلی جاتی ہے. جب دماغ یکسو ہو جائے, کسی ایک طرف کو ہو جائے, تو وہ کام ہو جاتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں, اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا, آپ کو مبارک ہو. لہذا اگر آپ نے صحت بنانی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, کوئی طریقے ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے درد ہیں, جوڑوں میں چھوٹے چھوٹے درد ہیں, گولیوں سے پرہیز کریں, کوشش کریں اس کو دردوں کو بھی. ہر علاج آ گیا ہے, ورزش سے ٹھیک کریں. وہ چمٹی کی ٹوٹی ہوئی لات ٹھیک ہو سکتی ہے, مکوڑے کی چوٹ وہ ہو سکتی ہے. قدرت نے جب آدم کو پیدا کیا تھا تو 7 ڈاکٹر بھیجے تھے, کوئی ہسپتال بھیجا تھا ادھر, تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب انسان کو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان خود ٹھیک کر سکتا ہے. وہ آدم چلتا تھا پھرتا تھا, حضرت آدم, اور ظاہر سی بات ہے ان کو کوئی ہوتا بھی ہوگا, لیکن چلنے پھرنے سے انسان کے جوڑ اعضاء سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. نہیں تو جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے, اس طریقے سے, ایک مثال صحیح نہیں ہے, لیکن بہرحال جسم بھی وہ پڑا بیکار ہو جاتا ہے, اور پھر وہ آرام والے سکون میں, کمفرٹ زون کہتے ہیں جس کو, اس میں چلا جاتا ہے. پھر اس کی حالت وہ کہتا ہے جی بس میں سویا رہوں یا کرسی پہ بیٹھا رہوں, مجھے ہر چیز ایسے ملے, میں ایسی سیٹ ہوں. لیکن وہ پھر زیادہ دیر نہیں رہتا, وہ مر جاتا. جتنے لوگوں نے بھی ریٹائرمنٹ لی, جتنے لوگوں نے بھی زیادہ کھایا تھا, ریٹائر ہو گئے ملازمت سے یا کام سے ہٹ کے بیٹھ گئے, وہ مر گئے. تو وہ بہتر ہے آخری دم تک, آخری دن جب پتہ ہوگا کل مرنا ہے, آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی, پھر بھی آپ اپنے کام پہ, جو بھی آپ کا کام ہے, نکلیں, جائیں, کام کریں. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو موقع دے. محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے, وہ اپنے دوست کو کیوں مارے گا؟ جب وہ ایک دوست اچھے کام کر رہا ہے, اچھا لگا ہوا ہے, تو وہ رہے گا ضرور. تو اسی لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اچھے کاموں میں رکھیں. اور یہ جو طریقہ علاج ہے کہ اپنے آپ پر تشدد کریں, یہ کریں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے, گھر والوں کو کہیں مجھے تھانے لے جاؤ,
अस्पताल ना ले जाओ, मुझे थाने ले जाओ। थाने वालों को कहें जैसे आप मुजरिमों को मारते हैं इस तरीके से मारें, लेकिन उनको इस तरीके से थोड़ा सा रद्दोबदल होना चाहिए कि वो जो खाली लकड़ी ज़ोर से मारते हैं, ज़ाहिर है वो मुजरिमों के लिए पता नहीं ठीक है कि नहीं है, लेकिन एक मरीज़ के लिए वो हमारा तरीका ये नहीं है। ऐसी हो कि वो उसको डर खौफ तो हो, उछले ज़रूर जब वो लकड़ी लगे, लेकिन ज़ख्मी ना हो, उसको उस तरह की वो गंदी अजियत ना मिले। तो इसलिए अपने आप को कुचलें, अपने आप को रगड़ें, अपने आप को घसीटें, वो करें। और अगर आप जवान रहना चाहते हैं, ये बेहतरीन तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है, और ये होम्योपैथी को भी है। होम्योपैथी के एक कतरे को वो 100 दफ़ा 1000 दफ़ा उसकी वो ताकत बढ़ाते हैं, तो उसको ऐसे ऐसे झटके देते हैं तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है और फिर वो कारगर होता है। अपने और चिमटियों से सीखें, मकोड़ों से सीखें, वो यही करते हैं। जब भी ज़ख्मी होते हैं, जब भी किसी चीज़ के, जब भी किसी का पाँव आता है उसके ऊपर, अगर सर बच जाए तो फिर वो पूरी कोशिश करते हैं, जान मारते हैं, फड़कते हैं। आप भी जब भी कभी आपको कोई तकलीफ़ हो तो फड़कें। फड़कने से जिस्म में पता नहीं बिजली पैदा होती है, करंट पैदा होता है, जवानी पैदा होती है, जोश पैदा होता है, वलवले पैदा होते हैं, जुनून पैदा होता है, पता नहीं क्या क्या पैदा होता है। जो भी कुछ पैदा होता है वो आपका दर्द ख़त्म कर देता है, आपकी बुढ़ापा ख़त्म कर देता है, झुर्रियाँ ख़त्म कर देता है, आपकी भूख शूख सारा कुछ को बेहतर कर देता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर कर देता है, आप बेहतर देखने लग जाते हैं। मैं 1950 में पैदा हुआ, अभी तक मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं, मैं दूर तक देख सकता हूँ, बहुत करीब के बरीक लफ्ज़ नहीं पढ़ सकता, लेकिन ठीक हूँ, चलता फिरता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जब भी कोई मुझे मुसीबत घेरती है तो मैं वर्जिशें शुरू कर देता हूँ, भागना शुरू कर देता हूँ। और जैसे ही मैं भागता हूँ, क्योंकि 2-3 वक्फे से ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे मामलात बिल्कुल सही हैं। कभी अस्पताल के मरीज़ों को लेके गया हूँ ज़रूर, लेकिन खुद जाके बहुत नहीं हुआ ऐसा कि मैं लेटा हूँ। नज़ला ज़ुकाम वगैरह मेरा ख्याल है जूठा ना पियो, किसी के करीब ना जाओ, तो नहीं होता। मैं इससे परहेज़ करता हूँ और अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अरसे से नहीं है। जब भी कभी आप किसी का जूठा पी लेते हैं, फिर मुमकिन ऐसा हो सकता है घर वालों के अलावा। अगर घर वालों को भी गला खांसी ख़राब वगैरह कुछ है तो वो आपको भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी इलाज ये है कि जिस्म को गर्म रखें, वर्जिशें करें। अलग गला ख़राब हो चाहे कुछ हो रहा है, अगर जब आप शदीद वर्जिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और अगर ये आपकी सेहत ठीक होगी तो आपके बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे। और मेरी दुआ है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। एक दफ़ा आप किसी खुद नहीं रखना, लेकिन किसी गाड़ी, किसी कार, किसी चीज़ के नीचे आए हुए किसी कीड़े मकोड़े को देख लें, उसके फ़ौरन बाद वो थोड़ी देर सकते में जाता है, फिर जैसे उसको चोट लगी होती है, ज़ाहिर सी बात है, अगर वो और जैसे वो बच जाता है तो फिर वो जद्दोजहद कोशिश करता है, जान मारता है अपने आप को, ऐसे वैसे करता है जगह पता नहीं क्या कर रहा है। तो फड़कता है, तड़पता है, मचलता है, उछलता है, कूदता है और ख़ुद से कुश्ती करता है, उठा के ज़मीन पे अपने आप को मारता है और फिर ठीक होता है, फिर चल पड़ता है रवान जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप भी ऐसा करके देखें। अल्लाह करे आपकी सेहत अच्छी हो, अच्छी ज़िंदगी अच्छी हो, आप हमेशा खुश रहें, जवान रहें, सेहतमंद रहें, आप और आपके गिरदो नवा सारे अजीज़ व कारब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी। अल्लाह हाफिज़।